اسی طریقے سے غلطی پر تنبیہ کا کوئی اور طریقہ مفید نہ ہو تو غلطی کرنے والے سے اعراض اور بائیکاٹ، یہ بھی ایک غلطی پہ تنبیہ کا طریقہ ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ دیکھا جائے گا یہ بھی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے۔ کئی واقعات ہیں ازواج مطہرات میں سے بعض مرتبہ آپ بہت یعنی علماء نے لکھا ہے کہ وہ کوئی ایک غلطی نہیں تھی، اس کے پیچھے کئی وہ تھے، اور آپ اس وقت مفید سمجھتے تھے کہ اب یہ تنبیہ کے لیے یہی طریقہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً جو ہے ان سے جو ہے ایلا کر لیا تھا، اور آپ بالکل جو ہے وہ آپ نے کہا کہ میں قریب نہیں جاؤں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل الگ جو ہے آپ تشریف فرما تھے، آپ نے بالکل بات بند کر دی تھی، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اور ایسے ہی بخاری شریف کے اندر ہی روایت ہے ایک صحابی کا، وہ جو غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے تو 50-55 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات نہیں کی تھی، اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ غلطی کرنے والے سے بعض اوقات خفا ہو جانا یہ ایک مفید تربیتی اسلوب ہے، لیکن یہ اس صورت میں مفید ہو سکتا ہے کہ غلطی کرنے والے کے دل میں ناراض ہو جانے والے کا ایک مقام ہو، تب جو ہے یہ طریقہ مفید ہوتا ہے کہ وہ اس کی ناراضگی کو اتنا بھاری محسوس کرتا ہے کہ وہ خود بے چین ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے ڈانٹ لیتے تو اچھا تھا، مجھے سمجھا دیتے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اگر تنبیہ کرنے سے کسی فتنہ یا انتشار کا اندیشہ ہو تو تنبیہ سے پہلے اچھا بعض اوقات غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ سامنے والا شرری قسم کا آدمی ہوتا ہے لیکن تنبیہ بھی ضروری ہوتی ہے، تو ایسے موقع پر یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ غلطی کرنے سے پہلے رائے عامہ کو بیدار کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم اس شریر کے شر سے بچ سکیں۔ حدیث میں واقعہ ملتا ہے، ایک شخص نے آ کے کہا، حضور سے شکایت کی کہ پڑوسی بہت تنگ کرتا ہے، آپ نے برداشت کرنے کو کہا، پھر جو ہے اس نے کہا کہ یہ تو تنگ کرتا ہے بہت زیادہ۔ اب آپ سمجھ گئے تھے کہ جب تک جو ہے ضروری ہے، تو آپ نے کہا اچھا ایسا کرو گھر کا سامان باہر نکال کے رکھ دو۔ اب جنہوں نے گھر کا سامان باہر نکال کے رکھ دیا، اب جو شخص گزرتا تو وہ پوچھتا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے، آپ نے یہ کیوں گھر کا سامان باہر رکھا ہوا ہے؟ وہ بتاتے کہ تنگ کر کے رکھا ہوا ہے مجھے اس پڑوسی نے، اور تو لوگ اس کو برا بھلا کہنے لگ جاتے۔ اب لوگ اس پڑوسی کو برا بھلا کہتے، وہ اتنا برا بھلا کہنے لگے کہ وہ ہاتھ جوڑ کے آ گیا کہ بھائی اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ تو رائے عامہ کو بیدار کرنا اس آدمی پر ویسے تنبیہ مفید ثابت نہیں ہو سکتی تھی، تو اس کے لیے۔ اور اس کے برخلاف، بالکل اس کے برخلاف ایک دوسرا اسلوب بھی یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک غلطی کرنے والے کو احساس زیادہ ہوتا ہے تو لوگ اس کو برا بھلا کہنے لگے تو آپ کو روکنا پڑتا ہے۔ یہ بھی ہمیں حضور کی حدیثوں سے ملتا ہے کہ ایک صحابی تھے اور ان سے یہ بہت ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، تو ان کو بعض اوقات وہ شراب جو ہے وہ پی لی انہوں نے، تو ان کو پھر لایا جاتا، ان کو سزا ملی، پھر ہوا تو لوگ کہنے لگے یہ منافق ہے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہے۔ لوگ ملامت کرنے لگے، حضور نے ان کو ٹوک دیا کہ بھائی نہیں ایسا نہ کرو۔ تو بعض اوقات لوگوں کا ملامت کرنا اس شخص کی تنبیہ کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا تو آپ نے منع فرما دیا۔ اور بعض اوقات جو ہے انسان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوتا سوائے جو ہے وہ اللہ ہی سے دعا کر سکتا ہے، تنبیہ مفید نہیں ہوتے۔ گھر میں بعض اوقات یقین جانے کہ ایسی نوعیت ہو جاتی ہے، ایسی مظلومیت کی شکلیں بن جاتی ہیں کہ اب سوائے اس کے کوئی حل نہیں ہوتا، کہ انسان نہ تنبیہ کر سکتا ہے نہ خاموش رہ جا سکتا ہے، بس اللہ کے آگے دعائیں کر سکتا ہے۔ تو ایسے بھی بہت سارے ہمیں حضور کو ملتے ہیں جہاں، بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت کام کا اصول لکھا ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ فرمایا جن کاموں میں تدبیر چل سکتی ہو تو اس میں تو دعا اور تدبیر دونوں کو اختیار کرنا چاہیے، اور جو اختیار میں نہیں ہے اس میں دعا، اور جو بعض اوقات ایسے مراحل زندگی میں آ جاتے ہیں کہ آپ تدبیر کہاں کوئی کام نہیں دے رہی ہوتی، تو پھر کیا کرنا، اس میں پھر تقدیر ہی پر سارا زور، یعنی سارا زور دعا ہی پہ لگانے چاہیے، حتیٰ کہ تدبیر کی جگہ بھی دعا ہی کرتے رہنا چاہیے۔ تو زندگی میں کچھ مواقع ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ انسان ایسا بے بس ہو جاتا ہے کہ نہ خاموشی، نہ تنبیہ مفید ہوتی ہے، نہ ملامت مفید ہوتی ہے، نہ رائے عامہ سے انسان کچھ کر سکتا ہے۔ تو پھر ایسے موقع کے اوپر ایک یہ بھی حضور کی زندگی سے ملتا ہے کہ آپ اللہ ہی سے دعا کرے آدمی۔ جہاں غلطی دونوں فریقوں کی مشترک ہوں وہاں دونوں کو تنبیہ کرنا چاہیے، یہ بات آ گئی تھی۔ اور یہ ایک بات بھی ذرا سا دیکھیے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے
کہ دو فریق غلطی ان کی غلطی ہوتی ہے اور ان میں سے کسی ایک کے اوپر غصہ اس کو آ رہا ہوتا ہے، اور اب بلکہ ہمارے گھریلو اس میں آپ یقین جانیں، میں تو اس کو کئی مرتبہ عرض کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو جو پیچھے تفصیل سے ایک بات بتائی تھی قرآن سے کہ جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ نے بھی لکھا کہ اصل چیز کیا ہے کہ غصہ اور شہوت یہ دروازہ ہے شیطان کے داخل ہونے کا، اور جب یہ بھڑکتی ہے تو شیطان داخل ہوتا ہے اور انسان کے دل پہ قبضہ کرتا ہے، اور جب انسان کے دل پہ قبضہ ہو جاتا ہے تو پھر اس شخص کی آنکھوں پر، اس کی زبان پر، اس کے ہاتھوں پر، اس کے وجود پر شیطان کا قبضہ۔ اس کی مثال میں نے عرض کی تھی، جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال دی کہ دشمن جو ہے وہ سرحد سے داخل ہوتا ہے اور دشمن قبضہ کرتا ہے دارالحکومت پر، اور دارالحکومت کے بعد پورا ملک اس کا ہوتا ہے۔ ایسے ہی یہ عقل اور شریعت یہ دو پہرے دار ہیں، اللہ پاک نے ان کے ذریعے سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے۔ جب یہ عقل جو ہے کمزور پڑ جاتی ہے شہوت میں اور غصے میں تو بس شیطان کو موقع مل جاتا ہے۔ تو اب ہونا یہ چاہیے کہ گھر کے اندر مثال کے طور پر کسی ایک کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو دوسرا تو سمجھداری کا ثبوت دے دے۔ آپ یقین جانیں بسا اوقات ماں ہے، ساس ہے، ان کے ساتھ یہ کیفیت آ گئی اور ان کو وہ جذباتی ہو گئی تو بیٹیاں سمجھا دیں، نہیں امی بھابھی سے غلطی ہو گئی، چلے چھوڑیں، جانے دیں، تھوڑی سی بات تھی، کیا ہوا۔ یقین جانیں یہ بول اتنا کام دیتے ہیں ایسے موقع پر۔ ایک آدمی بھی اگر سمجھداری سے کام لے لے، یا مثال کے طور پر کسی اور کے اوپر، یا مثال کے طور پر نندے ہیں وہ آپے سے باہر ہو رہی ہیں اور ایک غصے کی کیفیت بن گئی ہے، تو ایسے موقع پر ماں سمجھا دے، نہیں بیٹی چھوڑو، جانے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو جاتا ہے، ایک جملہ بول۔ لیکن جہاں دونوں ہی سبھی شیطان کے زیر اثر ہو اور سبھی جو ہے نا وہ اکسانے والے ہوں، کوئی آگ کا بجھانے والا نہ ہو اور کوئی پانی ڈالنے والا نہ ہو، تو پھر وہی ہونا ہے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے، اپنے بھتیجے سے کہتے کہ بیٹا، بخاری شریف کا واقعہ ہے کہ بیٹا وہ عمر رضی اللہ کے پاس تمہارا آنا جانا ہے، ذرا وقت لے لو، میں ذرا سا ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ آ گئے حضرت عمر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جب آ گئے حضرت عمر رضی اللہ، بات بھی کس سے کر رہے ہیں؟ حضرت عمر سے۔ کہہ رہے ہیں عمر نہ تم ہمارے ساتھ انصاف کرتے ہو نہ تم ہمیں کچھ دیتے ہو، یہ کہنا تھا۔ عمر اتنا غصے میں آ گئے کہ عمر رضی اللہ نے ان کے اوپر حملہ کیا، انہوں نے کہا ابھی اس کو میں صحیح کرتا ہوں۔ تو وہ جو بھتیجے تھے وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین جاہل ہے، ایک آیت پڑھ لی، اعرض عن الجاہلین، کیا آیت ہے؟ خذ العفو وامر بالعرف، یہ بخاری شریف کیا ہے؟ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ امیر المومنین جاہل ہے، جاہلوں سے اعراض کا حکم ہے، بس یہ کہنا تھا۔ واللہ ما جاوزها عمر حین تلاہ علیہ، اللہ کی قسم بس عمر وہیں جیسے کوئی بٹن آف کر دیتا ہے وہیں عمر رک گئے۔ تو یہ اتنا کاش کہ ایک کو غصہ آ جائے دوسرا سمجھانے والا ہو، ایک دوست کو آ جائے دوسرا سمجھانے والا ہو، ساس کو آ جائے بہو سمجھانے والی ہو، کوئی ایک تو ہو۔ جہاں سارے ہی جذباتی ہوں تو پھر وہی ہوگا جو ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے۔ تو اور اس میں نے آپ کو اور بھی کچھ مثالیں دی تھیں۔ بس یہ آخری بات، بعض اوقات یہ بھی ہوگا کہ صرف غلطی پر تنبیہ کافی نہیں ہوگی، اگر دوسرا یہ دو غلطیوں میں بتا رہا ہوں، دوسرا فریق متاثر ہوا ہے تو تنبیہ کے ساتھ غلطی کرنے والے فریق سے معذرت اور معافی بھی منگوانی ضروری ہے، اور اگر مالی نقصان ہوا ہے تو اس کی تلافی بھی ضروری ہے۔ اچھا بس یہاں پہ انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ میں نے یہ بہت عرصے تک احادیث میں دیکھتا رہا کہ کس قسم کی غلطیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رد عمل ہوا کرتا تھا، پھر یہ جمع نہیں ہو پا رہا تھا، یعنی واقعات تو بہت مل رہے تھے لیکن اپنی عملی زندگی میں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہم بنیاد کس چیز کو بنائیں، اور ہم جو جذباتی قسم کے لوگ ہیں ہم یہ بریک ہیں، ہمیں کچھ ملے۔ تو میں نے عرض کی یہ 5-6 چیزیں جو میں نے آپ سے عرض کی کہ سب سے پہلا کام غلطی کی تحقیق ہونی چاہیے۔ آدھا جذباتی پن تو انشاءاللہ یہیں سے ختم ہو جائے گا۔ تحقیق کریں سامنے والے کی غلطی ہے نہیں ہے، صرف کان کی سنی سنائی پر اکتفا نہ کریں، دیکھنے پہ بھی اکتفا نہ کریں، میں نے مثالیں دی تھیں۔ دوسرا کام کیا تھا کہ اس کے بعد یہ غور کر لیں کہ تنبیہ مفید ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی، ایسا تو نہیں ہے کہ معاملہ اور الٹا ہو جائے گا، یہ دوسری بریک ہو جائے گی۔ اور تیسری کیا تھی کہ اس کے بعد اپنی نیتوں کو بھی صحیح کر لیں کہ میں تنبیہ کر رہا ہوں تو پیچھے کوئی جذبہ انتقام ہے، تذلیل اور اہانت اور تحقیر مقصود ہے، یا اللہ کے لیے میں اصلاح چاہتا ہوں، تو کچھ تربیت انشاءاللہ یہاں پہ ہو جائے گی۔
اس کے بعد یہ بھی غور کرنا ہوگا کہ فوری مفید ہے یا تاخیر سے مفید ہے. دونوں طرح کی شکلیں میں نے حدیث سے بتائی تھی آپ کو. پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر اب مرحلہ آئے گا، نہیں جناب تنبیہ کرنی ہے، تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ کس طرح کرنی ہے. آپ نے بعض اوقات ایسے بھی تنبیہ کی ہے کہ گھر میں داخل ہوئے، آپ کو ایک نامناسب چیز نظر آئی، آپ نے صرف منہ بنا لیا، آپ کے چہرے پہ ناگواری کے اثرات آ گئے، یہ بھی ایک تنبیہ ہے. بات بند کر دی، یعنی یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج تھا، اس موقع پر ایک نے ازواج مطہرات میں سے ایک غیبت کا جملہ نکل گیا. آپ یقین جانیے 2.5 مہینے تک حضور نے ان سے بات نہیں کی، 2.5 مہینے تک. تو کہیں ایسا بھی کیا ہے اور کہیں سمجھایا بھی ہے. دوسری جگہ کہیں آیا، حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ کسی کی نقل اتاری، آپ نے فرمایا مجھے اتنا بھی مل جائے میں تو نہیں یہ حرکت کر سکتا. کسی کو کہا کہ یہ اتنا گندی بات تم نے کہی ہے، اگر اس کو سمندر میں اگر میٹھے پانی میں پھینک دیا جائے تو وہ کڑوا ہو جائے. تو کہیں یہ ہے، کہیں اعراض ہے، کہیں آپ نے دیکھا کہ حضور غصے میں ملامت کر رہے ہیں، ایک ہی جملے کو بار بار دہرا رہے ہیں، اور کہیں ڈانٹ رہے ہیں، کہیں کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے تو یہ بہت سارے اسلوب ہیں. اس کا طریقہ کیا ہے؟ سچ بات یہ ہے کہ اور میں نے عرض کیا کہ یہ اتنا ضروری ہے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے ابھی کچھ دنوں پہلے ہی کہ بھائی یہ بتائیے کہ بچوں پہ کتنی سختی کی جائے، کتنی نرمی. میں نے کہا بھائی یہ کوئی لگے بندے اصول نہیں ہوتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ ہی سے مانگو. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہر معاملے میں اللہ سے رہنمائی لینا یہ اتنی بڑا اسلوب ہے. سختی کی جگہ نرمی ہو کے بھی نسلیں بگڑی ہیں، نرمی کی جگہ سختی سے بھی نسلیں بگڑتے ہوئے دیکھی ہیں. تو یہ ہے کہ آدمی یہ ساری چیزیں ہوں گی، ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، انسان راتوں کا اٹھنا ہوگا، اللہ سے مانگنا ہوگا، تو انشاءاللہ زندگی بھر کے جو دن ہم گزرے گا اس میں اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. یہ ایک مرحلہ، یہ 2 باتیں ابھی تک ہمارے سامنے آئی ہیں کہ عمومی غلطیوں کے اسباب کیا ہوتے ہیں. ایک سبب میں نے بتایا کہ وہ ناانصافی ظلم ہوتا ہے، اس کے پیچھے حب جاہ حب مال ہوتا ہے، تفصیل سے یہ بات آئی، علاج آیا. دوسرا سبب غلطیوں کا وہ انسانوں کے جذباتی رویے ہوتے ہیں، اور اس جذباتی رویوں سے کیا نقصانات ہوتے ہیں وہ سامنے آ گئی. اب انشاءاللہ تیسرا سبب، عمومی سبب جو قرآن اور حدیث میں کھل کے بتایا گیا ہے، جھگڑوں کا، بلکہ یہ آسمانی سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ ہی جھگڑے پیدا کر دیتے ہیں، اللہ ہی سینوں میں نفرتیں پیدا کر دیتے ہیں، اللہ ہی اختلافات پیدا کر دیتے ہیں. وہ کیا چیز ہے؟ انشاءاللہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.